الحمدللہ المالک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، بے بہا حمد مالک رب العزت کے لیے اور بے بہا صلاۃ السلام سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آج کل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ شہزادی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی گفتگو منفی مثبت ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کرام، ہر طرف سے ایک بھرمار ہے کانفرنسوں کی، تقریروں کی، تحریروں کی، تصویروں کی، میڈیا پر آنے کی۔ میں یہ عاجز آپ تمام بیٹوں اور بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بیان کو انتہائی غور سے سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو اس معاملے میں قرآن عظیم کی روشنی میں اس فقیر کا ساتھ دیجیے۔ اصل میں عمل کے بغیر علم کی بات کرنا ذہنی عیاشی کا دوسرا نام ہے۔ یہ فقرہ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا پوچھا جانا ہے، یہ دو باتیں پیش نظر رہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے، رسولان اعظام اسی لیے آئے۔ عالمینی رسول پر، ان کے عالمینی قلب پر، عالمینی کتاب، عالمین کے رب نے جو نازل فرمائی اس پر عمل کیجیے، اس کی باتوں کو تسلیم کیجیے، اس کے قوانین کو تسلیم کیجیے، اس کے لاس کو مانیے، اس میں سے علم نکالیے، وہ سمندر ہے موتی نکالیے۔ آج کی اس مختصر سی جو میٹنگ ہے، جو محفل آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرے تمام کئی مریدوں نے، دوستوں نے، بیٹوں بیٹیوں نے اسی معاملے میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ میں تو کچھ بھی رائے کیا کچھ لا شے ہوں جی، بالکل اتنا علم تو مجھے نہیں جتنا لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے سجادہ نشین، بڑے بڑے علماء کرام، جبوں کبوں والے، دستاروں والے۔ میں تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، غور سے سن لیجیے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بیٹا یہ 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کے صحیح جواب جو بھی تلاش کر کے لائے گا اس کو 10 دن کے بعد 10 لاکھ روپیہ دیا جائے گا یا 20 لاکھ دیا جائے گا۔ یہ 7 یا 10 دن جو درمیان میں مدت دی جائے گی، یہ میعاد جو ہے یہ کس لیے ہے کہ آپ ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کریں جو آپ کو دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کی تیاری کرنی۔ جو صحیح جواب دے دے گا یا جو ٹاپ کر لے گا یا جو اچھے نمبر لے گا یا جو پاس کر دے گا اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے، یہ سند دیں گے، یہ عزت دیں گے، یہ شہرت دیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو عقل منافع چاہتی ہے نا، عقل، فکر، تدبر، شعور کبھی نقصان نہیں چاہتے، یہ فائدہ چاہتے ہیں۔ تو جسمی عقل ہوگی یا فکر ہوگا یا تدبر ہوگا، یہ شعور ہوگا جس بچے اور بچی میں، جس مرد اور عورت میں، وہ ان تینوں سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ 7 یا 10 دن جو اس کو ٹائم جن پر تو دی گئی وقت کی، وہ کہیں اور نہیں جائے گا، نہ خیال سے، نہ تصور سے، نہ جذبات سے، نظریات سے، کہیں نہیں جائے گا۔ اس کی توجہ یہی رہے گی کہ انہی سوالوں کو حل کروں تاکہ میں صحیح جواب دے سکوں اور مجھے اتنا پیسہ ملے یا یہ نعمتیں ملیں۔ اتنے دنوں کے بعد جو اچھا طالب علم ہے، جو اچھا انسان ہے، اچھا مومن ہے، وہ اس کے سوا کہیں اور جائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ وہ ٹائم ضائع ہو گیا، مجھے یہ چیزیں نہیں ملیں گی، وقت کا ضیاع ہو گیا، وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اگر معلومات کی طرف جائیں گے تو پھر علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سب معلومات کی باتیں آپ کر رہے ہیں، علم کی باتیں آپ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ صحیح بات ہے، معلومات اور ہیں، علم اور ہوتا ہے۔ تو اب
جس طریقے سے یہاں طالب علم اپنے اس مقام کو پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے صراط مستقیم پر چل کر اللہ رسول کی رضا کو پانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی، اس کے بعد اس زندگی کا حساب ہوگا، یہ لازمی نتیجہ ہے، اس کا حساب ہوگا۔ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ہر عمل کا حساب ہو، کیونکہ رب ہے، رب نے مالک یوم الدین بھی حساب تو لینا ہے۔ تو ہم زندگی وہ گزاریں جیسے کہا ہے، قرآن کتاب قانون کی یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہو جائے گا، آپ عمل کیجئے۔ یہ کسی رہنما سے، کسی رہبر سے، کسی متقی سے، کسی پرہیزگار سے نہیں آتا تو سیکھ لیجیے، یا آپ خود ہی ترجمے سے پڑھ لیجیے، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا نا۔ اب دیکھیے اللہ نے قیامت میں کیا پوچھنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ مقصد حیات کیا ہے، یہ ویسا ویسا نہیں ہے، یہ مناظرے نہیں ہیں، کبھی بھی مسائل بحث سے حاصل نہیں ہوتے، مناظرے سے حل نہیں ہوتے، مسائل محبت سے حل ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبر مناظرہ کر سکتا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا ضرورت مناظرہ کریں؟ پیغمبر نے مناظرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، جن میں یہ طاقت تھی کہ نمرود کی مت مار دی آپ نے اس مناظرے میں۔ یہاں مشورہ چلتا ہے، تو اب اس بات کو چھوڑیے، آپ کو زندگی دی گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے، ابدیت کے لیے، معرفت کے لیے، اللہ نے اپنے قرب کے لیے، راجعون ہونے کے لیے، آسن تقویم تک جانے کے لیے، جہاں سے وہاں تک جانا ہے۔ تم نے جنت سے آئے ہو وہاں جانا ہے، قرب سے آئے ہو وہاں جانا ہے، نزدیکی سے آئے ہو وہاں جانا ہے، اللہ کی رضا سے آئے ہو وہاں جانا ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آئے ہو، حضور کے عشق کے لیے آئے ہو، امام الانبیاء کے پیار کے لیے آئے ہو، سید کونین کی تباہ کے لیے آئے ہو، کر کیا رہے ہو؟ تو اب قیامت میں اسی کا حساب ہوگا، وہی سوال پوچھے جائیں گے جو دے دیے گئے ہیں، جو پرچہ دے دیا گیا ہے اس کو حل کرنا۔ پرچہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اس میں پیپر ہے، اس کو حل کرنا آپ نے، اور اسی کا جواب آپ سے قیامت میں لیا جائے گا۔ انہی سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے، اور جن سوالوں کا جواب دینا ہے انہی سوالوں کی تیاری کیجیے، اور انہی سوالوں کی طرف آپ توجہ کریں، اور اچھا طالب علم جو ہے، اچھا مومن جو ہے، اچھا انسان جو ہے، اچھا بچہ جو ہے، اچھی بچی جو ہے، مرد و خواتین اچھے جو ہیں، عقلمند و تدبر اللہ صاحب جو ہیں، تو انہی سوالوں کو حل کریں گے جن سوالوں کا ہم نے جواب دینا ہے بیٹا۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، ان بحثوں کو چھوڑیے، ان کو سننا چھوڑیے، ان کی بحث مناظرے چھوڑیے، ان کی مخالفت کی آپ کی تقریریں چھوڑیے، سب کو چھوڑ کر آپ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیجئے، رسول کریم علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیجئے، امام الانبیاء کی محبت کو بسا لیجئے، اور اس کتاب پر عمل کیجئے۔ اسی کے بارے میں سوال ہوگا جو زندگی تمہیں دی تھی کہاں بسر کی ہے، کیسے بسر کی ہے، تو ان سوالوں کی تیاری کیجئے، اور وہ تیاری معلومات سے نہیں ہوگی، علم سے ہوگی۔ جی یہ تو معلومات حاصل کرتے ہیں، اس نے کیا کیا، وہ کون ہے، وہ کون تھا، وہ کون نہیں تھا، وہ کون نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا تسألون عما کانوا یفعلون۔ جب ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس بارے میں تو اللہ کہتا ہے تم اس کی تیاری کیوں کرو گے؟ تیاری اس کی کرو جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ معلومات سے نہیں آتا، وہ علم سے آتا ہے اور عمل سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مختصر بیان میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ جو لوگ، جو بچے بچیاں، جو میرے مرید، جو احباب مجھ سے سوال کرتے تھے، ان کا یہ جواب مختصر دے دیا ہے۔ سمجھنا آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کو دور تک پہنچائیے، اس ویڈیو کو جہاں تک آپ کی طاقت ہو سکتی، تاکہ اس چنگل سے لوگ نکلیں، اس محبت سے، اس مباحثے سے لوگ نکلیں، محبت کی طرف آئیں۔ محبت اول ہے، محبت آخر ہے، محبت ظاہر ہے، محبت باطن ہے۔ آپ اللہ کا کہنا مانیے، رسول اکرم سے محبت کیجیے، اور قرآن پاک پر عمل کیجیے، اور ان سوالوں کی تیاری کیجیے جو قیامت میں مجھ سے اور آپ سے پوچھے جانے ہیں، وغیرہ وقت کر دیا ہے۔ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ پیر اشرف حجازی، اس خادم کا نام ڈاکٹر پیر محمد اشرف حجازی ہے، آستانہ عالیہ صدر آباد شریف وہاری جو میرا آستانہ ہے اس فقیر کا، اور فی الحال ملتان میں رہتا ہوں۔ مہینے کے بعد وہاں محفل ہوتی ہے، دوسری اتوار کو، ہر مہینے کی دوسری اتوار کو وہاں محفل ہوتی ہے آستانہ شریف پہ۔ اللہ توفیق دے تو وہاں بھی تشریف لائیے، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے پھیلائیے، اور اس چینل کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کیجیے۔ حق کی بات، سچ کی بات، فائدے کی بات، منافع کی بات اس فقیر نے آپ کی خدمت نشر کر دی ہے۔ طرز بیان تو مجھے نہیں آتا،
انداز خطیبانہ مجھے نہیں آتا۔ سادگی سے میں نے عرض کر دیا ہے بیٹا زندگی میں ان سوالوں کی تیاری کر لو جن سوالوں کا جواب ہم نے قیامت میں دینا ہے، وگرنہ پچھتانا پڑے گا۔ ان بحثوں سے، ان مضراتوں سے کبھی یہ پوچھنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ پاک کی قسم ہے اللہ نے نہیں پوچھنا ان باتوں کو۔ اللہ نے انہی باتوں کو پوچھنا جن کا جن میں ڈیوٹی لگائی۔ یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بس یہی پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیپروں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں میں جبینوں کو رکھنے کی توفیق دے، اور جبینوں کو سجدوں کے نور سے آشنائی عطا فرمائے، دلوں میں علم لدنی، علم معرفت، علم حقیقت، علم شریعت، علم محبت بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم کرے تمام بچوں پر، بچیوں پر، خواتین پر، حضرات پر، اور اللہ کرے یا اللہ میری یہ فریاد سن لیں لوگ اور اس پر عمل کریں، ان جھگڑوں سے نکلیں۔ یہ مجھے مطلع کیجیے، کمنٹ میں بھی دیجیے، اور مجھے فون کیجیے یا میرے ساتھ رابطہ رکھیے کہ آپ راضی ہیں اس بات پر کہ نہیں کہ ہمیں سوالوں کی تیاری کرنی ہے جو ہم سے پوچھے جانے ہیں، ورنہ ٹائم کا ضیاع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامتی بخشے، خیر ہو آپ کی۔